نہیں علم میں رکھیے. انسان کی عظمت دو چیزوں پر ہے، ایک عقل اور ایک زبان. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی عظمت کے لیے ہیں. اس لیے کہ انسان کے پاس اگر علم ہو اور عقل نہ ہو تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اگر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس علم ہو اور عقل نہ ہو وہ علم اس کے لیے وبال بن جاتا ہے. اگر کسی کے پاس علم ہو اور اسی کو کسی شاعر نے امام علیہ السلام کے فرامین سے نقل کیا ہے کہ اگر دیکھنا ہے کسی کے پاس علم ہو اور عقل نہ ہو وہ ایسا معذور انسان ہے کہ جس کے پاس پہننے کے لیے جوتے تو ہے پیر نہیں. تھوڑی سی توجہ دیں گے انشاءاللہ تو آپ کو لطف آئے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی دیر پڑھوں آپ کا وقت ضائع نہ ہو بلکہ میں اس وقت کا جواب دے جتنا وقت بھی میں صرف کروں گا اس کی میری ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کسی کا علم اس کی عقل سے بڑھ جائے تو وبال ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے اس آیت کا ایک حصہ تھوڑا سا بیان کیا ہے. افلا تعقلون. قرآن مجید سوال کر رہا ہے مختلف جگہوں پر کہ کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. اما لکم کیف تحکمون. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہیں. افلا یعقلون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. یہ جو مسلسل میں نے آپ کے سامنے 4-5 باتیں کہی تو اب میں چلتا ہوں نہج البلاغہ کی طرف. اور نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے ہمیشہ میں ایک بات اپنے بچوں سے کہتا ہوں، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، کہ ہم صاحب نہج البلاغہ کے اپنے آپ کو غلام کہلاتے ہیں، خادم کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا نوکر کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا شیعہ کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا محب کہلاتے ہیں. تو اگر صاحب نہج البلاغہ سے عقیدت ہے تو یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ صاحب نہج البلاغہ سے تو محبت ہو اور صاحب نہج البلاغہ کے کلام سنتے ہی بخار چل جائے. طبیعت خراب ہونے لگے، مزاج خراب ہونے لگے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ معیار حق قرآن مجید کے بعد کلام اہل بیت ہے. اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے منسلک ہیں کہ اگر قرآن مجید کو سمجھنا ہو تو بغیر اہل بیت کو سمجھ میں نہیں آتا، اور اہل بیت کو سمجھنا ہو تو بغیر قرآن کو سمجھ میں نہیں آتا. چلا بھائی جب آواز بچوں کو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تصدیق، ویریفیکیشن. یہ ترجمہ ہوگا تصدیق کا، ویریفیکیشن. یاد رکھیے گا کبھی بھی ویریفیکیشن
ویریفیکیشن غیر معتبر انسان نہیں کر سکتا. تصدیق کے لیے ہمیشہ ہمارے عام کاغذ یونیورسٹی، اسکول اور کالج کہ اگر اسناد کو ہمیں ویریفائی کرانا ہو تو کم سے کم 18ویں گریڈ کا افسر ہونا چاہیے، اور وہ بھی حاضر سروس ہونا چاہیے، ریٹائرڈ نہیں. اگر ریٹائرڈ ہے تو بھی نہیں کر سکتا. حاضر سروس 18ویں گریڈ کا افسر چاہیے، اور وہ افسر وہ کہ جو تصدیق شدہ ہو کہ باقاعدہ یہ افسر ہے، ویریفیکیشن وہ کرتا ہے. لیکن وہ افسر جو 18ویں گریڈ کا آپ کے کاغذات کو ویریفائی کرتا ہے، اٹیسٹ کرتا ہے، وہ بھی اصل مانتا ہے. اصل دکھاؤ گے تو نقل کو اٹیسٹ کرو گے. اصل دکھاؤ گے تو تمہاری نقل کو اٹیسٹ کیا جائے گا. بس عزیزان گرامی، دونوں چیزوں کے لیے، ایک اٹیسٹیشن اور ایک ویریفیکیشن اور ایک تصدیق کے لیے، کہ قرآن کی تصدیق اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آل محمد تصدیق نہ کر دیں، اور آل محمد کی تصدیق نہیں ہو سکتی جب تک قرآن تصدیق نہ کرے. یہ مصدق ہے. اسی لیے قرآن مجید کے وجود کو وجود حدیثی کہا جاتا ہے. کسی نے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. قرآن مجید نازل ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہے. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اب وہ کتنا بڑا امین ہے کہ جس پر دنیا کو یہ اعتماد ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. پیغمبر دن بھر میں کتنی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن ہر بات تو قرآن نہیں کہلائی جاتی، ہر بات قرآن مجید نہیں کہی جاتی. جب پیغمبر یہ کہتے کہ یہ قرآن ہے تو بس وہی بات قرآن کہلاتی ہے، جس کی تصدیق پیغمبر کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، کتنی عجیب بات ہے کہ وہ پیغمبر جس نے 23 برس میں 6666 آیتوں کی تصدیق کی کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اگر وہ منبر پہ آگے کہے کہ یہ امام ہے، اس لیے کہ جس زبان صداقت سے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب تسلیم کیا ہے، اسی زبان صداقت سے علی کو اللہ کا ولی ماننا پڑے گا. اب یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کے پاس عقل ہو. کیونکہ زمانے میں ایک بات یاد رکھیے گا، جتنے جھوٹے مذہب قائم ہیں آج تک، جتنے بھی جھوٹے مذاہب قائم ہیں، ان کی بنیاد یہ ہے کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ گھر ہندو کا ہے، وہ گھر عیسائی کا ہے، وہ گھر کسی یہودی کا ہے، تو وہ بچپن سے اسے ایک چیز بتاتے ہیں. یہ دنیا کے اندر اگر آپ نے تقابل ادیان پڑھا ہو تھوڑا بہت، دیکھ لیجئے گا کہ سب سے پہلی چیز وہ اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو خبردار، سوچنا نہیں ماننا. بتوں کے بارے میں اگر سوچا مر جاؤ گے، تمہارے ماں باپ مر جائیں گے، تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا، تم زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی. سلام بھیج دے ماما
روبوٹ ہیں کہ کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن وہ یہ بتاتے کہ ان کے بارے میں یہ نہ سوچنا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں سوچنا نہیں، تمہیں بس ان کو ماننا ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر سب جگہوں کے اوپر عقل پہ پابندی لگ جاتی ہے، فکر پہ پابندی لگ جاتی ہے، فقط ماننا ہے اور عقیدت کے ساتھ ماننا ہے۔ اگر آپ نے سوچا گمراہ ہو جاؤ گے، اگر آپ نے سوچا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، لیکن اسلام واحد مذہب ہے جو اللہ سے لے کر تمام عقائد کے بارے میں کہتا ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو، پوچھو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اور میرے پہلے امام نے اپنی چوتھی منزل کی خلافت کے موقع پر جب منبر پر تشریف لائے تو پہلا جملہ یہ کہا سلونی، سلونی، پوچھو۔ یہ سلونی کا لفظ کیوں کہا گیا؟ اس لیے تاکہ دنیا یہ نہ سوچ لے کہ علی سے پوچھنا نہیں ہے۔ قرآن بھی پکار کے کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو اہل ذکر سے، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور امیر المومنین نے بھی آ کر یہی کہا سلونی عن طرق السماء فإنی أعلم بها من طرق الأرض۔ یہ پورا خطبہ ایک الگ موضوع ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں فقط اس کا ترجمے کے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں سلونی عن طرق السماء، مجھ سے آسمان کے راستوں کے بارے میں پوچھو، فإنی أعلم بها من طرق الأرض، اس لیے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے سے واقف ہوں۔ سلام بھیجے مل کر بابا سینے میں علم ایسے موجزن ہیں جیسے سمندر کے اندر موجے مارتا ہوا پانی ہوتا ہے۔ اب یہ پورا خطبہ ہے، نہج البلاغہ کبھی دل کرے تو کھول کے پڑھ لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا تیسرے حصے میں اس کے مطالب ہے۔ میں اس وقت اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، بتانا یہ ہے کہ سوال کرنا ہمارے مذہب میں جائز ہے، بلکہ بعض اوقات واجب ہے، لیکن سوال ہر ایک سے نہیں، سوال جاہل سے نہیں کرنا ہے، سوال عالم سے کرنا ہے۔ اور اس معاشرے میں علماء کی مخالفت شروع ہو جائے سمجھ لو کہ اس معاشرے کا سوال شروع ہو گیا، اس معاشرے کا سوال شروع ہو گیا ہے۔ جو معاشرہ علم سے دور ہو جائے، جو معاشرہ عقل سے دور ہو جائے، تو بس ایک بات کہہ کے میں مولا کائنات کے فرمان کے چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں، پہلے بھی تھا لیکن اب کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، ایک بات تقریباً 99% سے زیادہ افراد کرتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ بولیے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، پر جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جملہ آ جائے وہاں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوتا، میرے اندر یہ صلاحیت ہوتی تو نبی کی ضرورت تھی، نہ امام کی ضرورت تھی۔ یہ تو آج بھی زمانے کے اندر پردے غیبت میں امام کو رکھا گیا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں غلط ہے۔ اچھا ایک بات اور سر آپ سمجھ لیجیے، میرے بچے اس چیز کو محسوس کریں، سب آپ دیکھیں یہ جملہ اتنا ہیوی ہے، یہ جملہ اتنا بھاری ہے
اپنے 42 سالہ مطالعے میں نہیں دیکھا کہ کہیں پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ میں یہ سمجھتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ کہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی نے کہا بھائی او برادر او بچے یہ مجلس کے بعد بات نہ بیٹھ جاؤ, کہ بھیا مجلس کے بعد بات نہ بیٹھ جائے, سلام بھیج دے بابا ضرور. ایک چیز یاد رکھیے گا, یہ جملہ بہت ہی خطرناک ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, اس لیے کہ میں کی گنجائش ہی نہیں ہے اسلام میں کہیں. آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ معرفت پروردگار پیدا کریں سوال کر کے, وہ بھی ہر ایک سے نہیں. کہاں معرفت اہل بیت پائی جاتی ہو, کائنات میں 14 نفوس ایسے ہیں جن کی معرفت پروردگار عالم سے براہ راست ہے, باقی کی وسیلے کے ساتھ ہے. یہ جملہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, اس لیے کہ یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو کیسے سمجھائیے, کس نے سمجھایا؟ یہ خود اہل بیت نے سمجھایا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دعائے صبح مولا کی دعا ہے جو نماز صبح کے بعد پڑھے جانے والی دعا ہے. کبھی موقع ملے اور دل چاہے تو یہ دعائے صبح ضرور پڑھیے گا, انتہائی دلچسپ دعا ہے. اس کے ابتدائی جملوں میں سے 2 جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں, پوری توجہ کے ساتھ آپ اس کو سماعت فرمائیں گے. مولا ارشاد فرماتے ہیں, یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, اے اللہ تو نے اپنی معرفت کے لیے خود اپنی ذات کو دلیل بنایا ہے. جملہ علی علیہ السلام کا ہے, ہر آدمی نہیں کہہ سکتا. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ, اے وہ اللہ جس نے اپنی معرفت کے لیے اپنی ذات کو دلیل بنایا. اب اپنی ذات کو کیسے دلیل بنایا, کس شکل میں آیا, کس صورت میں آیا, کیا اس وقت معرفت کے لیے طریقہ کار وضع کیا گیا ہو تو انسان کے ذہن میں خیال آئے گا کہ اللہ کی شکل میں آگے اہل بیت کو اپنا تعارف کرا رہا ہے. تو مولا نے فوراً جواب میں دوسرا جملہ کہا, وَتَنَزَّعَ عَنْ مُجَنَّسَاتِ مَخْلُوقَاتِ, تو نے اپنی ذات کی معرفت تو کرائی لیکن تیری ذات پاک ہے اس بات سے کہ تو کسی مخلوق کی شکل میں دنیا کے اندر رہا. کتنی عظیم بات ہے. اور اس کے بعد امام سید سجاد علیہ السلام کی جو دعا بھی ہے, اس کے بھی 2 جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. یہ دعائیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. علماء نے بڑی محنت کی ہے صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ علویہ کے اوپر. مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ اور دیگر علماء نے اس کے اوپر بڑی محنت کر کے ان کی دعاؤں کی وضاحتیں کی ہیں. مولا فرماتے ہیں, انت الذی دللتنی الیک, انت الذی دللتنی علیک ودعوتنی الیک, تو وہ ہے کہ جس نے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے خود اپنی ذات کو وسیلہ قرار دیا. وانت الذی دعوتنی الیک, اور تو نے ہمیں اپنی طرف خود بلایا ہے, وسیلے کے ساتھ نہیں. وسیلے کے ساتھ نہیں, تو نے ہمیں خود اپنی طرف بلایا ہے. بس برادران عزیز, عزاداران مظلوم کربلا, اس مجلس کے حوالے سے یہ جملہ میں اپنے بچوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ آل محمد کو اللہ نے معرفت کرائی بغیر وسیلے کے, اور وسیلہ تھا ہی نہیں. اس لیے کہ جب ان کو خلق کیا
نہ آسمان تھے، نہ زمین تھی، نہ پانی تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، کائنات میں کوئی شے نہیں تھی نبی نے بنایا، بس یا وہ تھا یا یہ تھے۔ کیا وہ تھا یا یہ تھے؟ اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیاض مطلق ہے، اس کا فیض جب سے ہے اس کا فیض جاری ہے، اور اس کے فیض اول کا نام ہے محمد۔ انہیں عقل سے سمجھنے کی ضرورت ہے، انہیں عقل سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معبود نہیں، عبد ہے، یہ ساجد ہے، مسجود نہیں، یہ مخلوق ہے، خالق نہیں، لیکن ان کی خلقت اول ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث سنتے تو ہیں لیکن اس پر کبھی غور نہیں کیا ہم لوگوں نے، اس پر غور کریں۔ یہ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے نہیں پہچانا اللہ کو سوائے میرے اور علی کے، کسی نے نہیں پہچانا مجھے سوائے اللہ کے اور علی کے، کسی نے نہیں پہچانا علی کو سوائے اللہ کے اور میرے۔ یہ جو قدغن لگائی گئی کہ کوئی نہیں پہچان سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہچاننے کے لیے سب چیزیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں، یہ تو پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی چیز کی نہیں تو بالکل کوئی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا جب ان کو خلق کیا گیا۔ اب یہ کہ اس کے بارے میں سوچنا، جب آپ ذات کو نہیں پہچان سکتے، ان کے بارے میں اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑانا، وہ ایسے نہیں تھے ایسے تھے، وہ ایسے نہیں تھے ویسے تھے، میں تو ان کو ایسا مانتا ہوں۔ آپ کی حیثیت کیا ہے جو آپ یہ کہیں کہ میں ان کو ایسا مانتا ہوں؟ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں ان کو ایسا مانتا ہوں، ان سے پوچھئے وہ کیسے ہیں، بس اتنا وہ بتا دے، اسی دائرے میں رہیے، اس سے باہر نکلیں گے تو ایمان سے خارج ہو جائے۔ اپنے آپ کو وہی پہچانوا سکتے ہیں یا ان کا اللہ پہچانوا سکتا ہے؟ یا تو اللہ سے پوچھیں یا پھر خود محمد و آل محمد سے پوچھیں، وہ بتائیں گے۔ اس لیے کہ وہاں سوچنے اور فکر کرنے والے رسائی نہیں رکھتے۔ اگر انسان کی عقل میں رسائی ہوتی تو پھر انسان کو آزادی دی جاتی، لیکن یہاں تو پابند کر دیا گیا۔ اسی لیے جب اہل بیت علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اتنا خوبصورت تعارف ہے کہ اگر انسان اس تعارف کو سمجھ لے تو ایمان بھی مضبوط ہو جائے، آخرت کی نجات بھی مل جائے۔ خود آل محمد علیہ السلام سے پوچھا گیا، علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا علی ہم آپ کو کیسا مانیں؟ اس لیے کہ آپ کے صفات سمجھ میں نہیں آتے، آپ جب اپنی جلالت میں آتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتے، کر کیا رہے؟ کسی نے چھٹے امام سے آ کر پوچھا تھا، یا امام آپ کے جد کی حدیث ہے کہ اگر کسی مردے پر 70 مرتبہ الحمد پڑھتی جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا 70 مرتبہ ہی کیوں، 7 مرتبہ میں زندہ ہو سکتا ہے۔ کہا مولا 7 مرتبہ میں زندہ ہو جائے گا؟ کہا تعجب کی بات کیا ہے، 1 مرتبہ میں بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ کہا میرے محلے میں ایک شخص مر گیا ہے،
صبح سے اسے زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکے اللہ، ہل کے نہیں دیا، اس لیے آپ کے پاس آئے تاکہ تصدیق ہو جائے کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط۔ امام علیہ السلام تشریف لے گئے، جا کر سورہ حمد پڑھی، اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا مولا ہم صبح سے پڑھ رہے تھے نہیں اٹھا، آپ نے ایک دفعہ پڑھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو امام نے فرمایا قرآن تمہارے لیے معجزہ نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے معجزہ ہے۔ چلو بھیجے بابا، قرآن تمہارے لیے معجزہ بن کے نہیں آیا، قرآن ہمارے لیے معجزہ ہے۔ تو یہ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ کو کیا مانے، کیسا مانے؟ مولا نے بالکل مختصر سے لفظوں میں جواب ارشاد فرمایا، فرماتے نزلونا من الربوبیہ وقولوا فینا انا شئتم۔ مصدقہ فرمان ہے امیر المومنین کا کہ ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، ہمیں رب نہ کہو۔ یہ علی علیہ السلام فرما رہے ہیں ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، ہمیں رب نہ کہو، پھر جو چاہے کہو، پھر جو چاہے کہو، جہاں تک تمہاری فکر پہنچے گی، تمہاری پرواز فکر جہاں رک جائے گی، وہاں سے ہماری فضیلت کی ابتدا ہوگی۔ لہذا یہاں عقل سے کام لینا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو مانے۔ اسی لیے میرے اور ہمارے اور ائمہ کے درمیان ایک فرق ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اگر ہم سوچیں کہ خدا کیسا ہے پوری فکر کے ساتھ کہ خدا کیسا ہے، تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کسی نے بتایا کہ میں نے خدا سوچا ہے، سوچتا ہوں خدا کیسا ہوگا، تو امام نے فرمایا کلما صورتموہ بأدق اوہامکم فہو مخلوق لکم ومردود الیکم، کہ جتنی فکر تدبیر کے ساتھ تم اللہ کے بارے میں سوچو گے تو وہ جو تمہاری فکر میں بنے گا وہ اللہ، وہ تمہاری طرف پلٹے گا، وہ تمہاری مخلوق ہوگا، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ جسے تم نے سوچ کے بنایا ہے وہ تمہاری مخلوق ہے، وہ اللہ نہیں۔ لیکن جب علی علیہ السلام بولے، علی علیہ السلام فرماتے الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا کفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ اے اللہ مجھ علی کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ کہلاؤں۔ میرے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ کہلاؤں۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے جو جملے کہے جو نہ انبیاء کہہ سکے نہ مرسلین کہہ سکے، اسے ولی نہیں کہتے، اور یہی کہہ سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہی 14 ہے جو کہہ سکتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں الہی کفا بی عزا ان تکون لی ربا کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ تو ایسا ہے جیسا میں نے چاہا تھا۔ آپ نے میرے لفظوں کو غور نہیں کیا۔ انت کما احب یہ وزنی جملہ ہے، اہم ترین جملہ ہے۔ تو ایسا ہے جیسا میں نے چاہا تھا، فاجعلنی کما تحب،
مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ذہن میں ایک بات مسلسل آتی ہے جب بھی مولا کے یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں تو یہ جملہ ضرور کہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے کہ یہ سوچیں کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ جیسا تو ہے، ہم نے جیسا چاہا تھا ویسا تو ہے، ہمیں ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. یہ جملے وہ کہہ سکتا ہے جو تیرا بندہ علی ہے، ہر اعتبار سے علی ہے، خلقت میں علی، بولے تو علی، خاندان میں علی، سو تو علی، جاگے تو علی، مسجد میں علی، میدان میں علی، کہیں سے بھی اس کی علویت کم ہی نہیں ہوتی. وہ علی یہ کہہ سکتا ہے، ہم اتنا کہہ سکتے ہیں. ہم نے جب غور کیا تو ہمیں ایک جملہ سمجھ میں آیا، وہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. یا علی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جیسا تو ہے ایسا، جیسا میں نے چاہا تھا تو ایسا ہے، جیسا تو چاہتا ہے مجھے اپنا بندہ بنا لے، یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں یا علی جیسا امام ہم نے چاہا تھا ویسا پا لیا، اب جیسا غلام آپ چاہتے ہیں ہم ویسا بنایا. اس چیز کو محسوس کرنا ہے عقل کے ذریعے سے. اب علی علیہ السلام میں مقدمہ قائم کر چکا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے 2 چیزیں دنیا فضیلت کی تلاش میں در ماری پھرتی، فضیلت مل جائے، عزت مل جائے، عظمت مل جائے، اس کے مارے 100 جھوٹ بولتے ہیں عزت بنانے کے لیے. 100 قسم کے بہانے تلاشتی ہے دنیا عزت دار بننے کے لیے. کبھی منصب، کبھی احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے بڑے بڑے جملے، کبھی خاندانی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. میرے دادا ایسے تھے، میرے بابا ایسے تھے، میرے پھپھا ایسے تھے، میرے خالو ایسے تھے. انسان کبھی اپنے بزرگوں کے حوالے سے کہ ان کے ہاں کیا کیا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فضیلت کی تلاش. انسان فضیلت ڈھونڈتا ہے، لیکن دنیا کی ہر فضیلت ایک وقت تک رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. کسی فضیلت میں دوام نہیں ہے. لیکن علی علیہ السلام نے وہ فضیلت بتائی ہے کہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے. وہ صدیق اکبر علی، فاروق اعظم علی، حق و باطل کے درمیان فاصل علی، کائنات میں اللہ رسول کے بعد عالم علی، اس سے پڑھ کر کوئی آگے ہے ہی نہیں. وہ صدیق اکبر ہے، وہ فاروق اعظم ہے. وہ علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں للانسان فضیلتان، انسان کے پاس 2 ہی فضیلتیں ہیں، تیسری کوئی فضیلت نہیں. انسان کے پاس 2 فضیلتیں ہیں، النطق والعقل. ایک زبان ہے، ایک عقل ہے. ان دونوں کا کام کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں فَبِالْعَقْلِ يَسْتَفِيدُ وَبِالنُّطْقِ يُفِيدُ. انسان کے بعد جو 2 فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک فضیلت اللہ نے عقل دی ہے. وہ اس لیے دی ہے کہ یہ فائدہ حاصل کرے، استفادہ کرے، اور نطق اس لیے دیا ہے کہ جو استفادہ کیا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے.
تو وہ زبان جو لوگوں کے لیے مفید ہو وہ عظمت والی زبان ہے. جس زبان سے لوگوں کو ذلیل کیا جائے وہ زبان غیر مفید ہے. اور انسان کے جسم میں یہی زبان ہے کہ اس کے بارے میں روایات ملتی ہے کہ سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن انسان کے جسم کے اعضاء میں سب سے زیادہ عذاب زبان پر ہوگا. علیہ السلام فرماتے ہیں لسانوں کا اثر سنو، زبان جو ہے تمہاری یہ شیر ہے، اسے پہرے میں رکھو، کیونکہ یہ وہ واحد خوفناک جانور ہے جو سب سے پہلے اپنے مالک کو پکڑتا ہے. علامہ حضرت زیدی علیہ اللہ مقام ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ یہ اتنی خطرناک ہے کہ اللہ نے اس کے گرد 32 دانتوں کا پہرا بٹھایا ہے کہ یہ باہر نہ نکل جائے گا. زبان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میں زمانے کا بدکار انسان ہوں، جو بدکاری تصور کی جا سکتی ہے میں وہ سب کرتا ہوں، جتنی برائیاں تصور کی جا سکتی ہیں میں وہ سب کرتا ہوں. میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے نصیحت کرنا ہے تاکہ میری بدکاریاں ختم، میں بدکاریوں سے چھٹکارا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا احفظ لسانک، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ یہ مجھے معلوم ہے، چہرے دیکھ کر سمجھ رہا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، لیکن نانی بھی کہانی نہیں سناتی جب تک ہنکارا نہ آئے. سبا بہن بابا عزیزان گرامی، یہ دور آ گیا ہے کہ جب ہر چیز کمرشل ہوئی تو دین بھی کمرشل ہوئے. کمرشل لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کمرشل، لیکن کامیابی انہی کے پاس ہے جو آل محمد کے ساتھ مخلص ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سرکار خطی مرتبہ سے کہا اللہ کے رسول جتنی زمانے میں برائیاں ہیں سب میرے اندر پائی جاتی، جو گناہ تصور کیا جا سکتا ہے اگر فہرست بنائی جائے وہ سب میرے اندر. کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نہ کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ آج مجھے ایسی نصیحت کرتے کہ میری گناہوں سے جان چھوٹ جائے. آپ نے فرمایا احفظ لسانک، اے بندے خدا تو اپنی زبان کی حفاظت کر، اپنی زبان کی حفاظت کر. کہنے لگا اور کوئی نصیحت؟ آپ نے فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر. پھر تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کچھ اور نصیحت فرمایا. آپ نے فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر. تیسری مرتبہ کہا احفظ لسانک. پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اور کچھ؟ کہا پہلے اس پر عمل کر کے پھر دوسری دوا بعد میں ملے گی. پہلی دوا یہ ہے، پہلا علاج یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کر. اٹھ کے باہر آیا، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول بھی کتنے سادے ہیں کہ مجھ ایسے بدبخت اور بد عمل انسان سے چھوٹی سی بات کا تقاضا کیا. گھر گیا، رات کو کھانا کھا کے بستر پر لیٹا، تھوڑی دیر میں ذہن میں خیال آیا چلو ایک چوری کر کے لے آئے. اٹھائے کدال حوالے نقب زنی کے لیے، دروازے تک آیا تو ذہن میں خیال آیا کہ باہر نکلوں گا، اگر کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اور بتایا کہ چوری کرنے جا رہا ہوں تو صبح سزا ملے گی، پکڑا جاؤں گا. اور اگر جھوٹ بولا تو رسول سے کیے ہوئے وعدے کی وعدہ خلافی ہوگی.
واپس آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ذہن میں خیال آیا کہ چلو 2 گھونٹ شراب پیتی ہے. دروازے تک پہنچا تو یہی خیال آیا کہ باہر اگر کسی نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو اور جواب دیا کہ شراب پینے جا رہا ہوں تو کوڑے لگے, اور اگر جھوٹ بولا تو رسول سے کیا ہوا وعدہ وعدہ خلافی ہوگی. رات بھر کئی مرتبہ دروازے تک آیا, کئی برائیوں کا خیال کر کے, اور پھر واپس یہی سوچ کر چلا گیا. صبح کو اللہ کے رسول کے پاس آیا, کہا اللہ کے رسول میں تو یہ سمجھ رہا تھا آپ نے مجھ سے معمولی سی بات کے تقاضا کیا ہے, آپ نے تو مجھ سے گناہوں کی چابی چھین. اللہ بھیجے جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ سرکار اپنی مرتبہ سے پوچھا گیا. الاختصاص کتاب کا نام ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کی. اس میں شیخ مفید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا مومن شراب پی سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے اس پر شہوت کا غلبہ ہو, خواہشات کا غلبہ ہو اور وہ شراب پی لے, ممکن ہے. پھر کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مومن زنا کرے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے اس پر شہوت کا غلبہ ہو جائے, خواہشات کا غلبہ ہو جائے اور وہ یہ بدا الطاف دے لے. پھر پوچھا گیا تیسرا سوال, یا رسول اللہ کیا یہ ممکن ہے کہ مومن جھوٹ بولے؟ تو آپ نے فرمایا لا واللہ, خدا کی قسم مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. پہاڑ کو لوہے سے توڑا جا سکتا ہے لیکن مومن سے جھوٹ نہیں بلوایا جا سکتا. جس زبان سے علی کی ولایت مانی ہے, جس زبان سے پیغمبر کی رسالت مانی ہے, جس زبان سے اللہ کی وحدانیت مانی ہے, جس زبان سے حسین کو امام مانا ہے, اس زبان کو نجس کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے, کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں. صداقت کے اندر, سچائی میں, دنیا و آخرت کے اندر خیر ہی خیر ہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر تم جھوٹ بول کر جیت رہے ہو تو سچ بول کر ہار جاؤ, لیکن جھوٹ بول کر جیتو. اللہ بھیجے بابا جتنے لوگ امام کے ساتھ چلنا چاہتے تھے, امام چاہتے تو لشکر بنا کے آتے, لیکن ہر آنے والے سے کہتے تھے میرے ساتھ چلنے سے پہلے سوچ لو, میں مرنے جا رہا ہوں, حکومت اور اقتدار حاصل کرنے نہیں جا رہا. حتیٰ یہ کہ جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے قتل کی اطلاع ملی, رائے کوفہ میں تھے آپ, کوفے کی طرف سے ایک شخص آتا دکھائی دیا. جناب عباس علیہ السلام سے امام میرے ساتھ فرمایا ذرا اس کو تو بلاؤ, کہ کوفے سے آ رہا ہے, اس سے پوچھیں کوفے کے حالات کیا ہیں. آنے والا آیا اور امام کو پہچاننے کے بعد سلام کیا. امام نے پوچھا بتاؤ کوفے کو کس حالت میں چھوڑا ہے؟ کہنے لگا فرزند رسول اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا اپنے لشکر سے ہٹ کر میرے ساتھ چلیں تاکہ میں آپ کو حالت بتاؤں. امام نے فرمایا نہیں, یہی بتاؤ, ان سب کے سامنے بتاؤ. اس نے کہا مولا کوفے کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ مسلم کی لاش میں پاؤں میں رسی باندھ کر
کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر کہا کہ سن رہے ہو میرا عصر بھی اس سے مختلف ہونے والا نہیں. اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو اس عصر کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے بعد امام علیہ السلام خیمے میں آئے. جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ سے فرمایا بہن ذرا مسلم کی بچیوں کو بلا. عجیب واقعات اور حالات ہے. خدا کی قسم اگر انسان سوچے کیونکہ کربلا پڑھی تو گئی سمجھی نہیں گئی ابھی تک. ہم لوگ جنہوں نے کربلا کو سمجھا. عارف کربلا کے امام آئے اور ایک جگہ بیٹھ گئے. کہا بہن ذرا مسلم کی بچیوں کو بلا. جناب مسلم کی بچیاں ہیں. ایک زانو پر ایک بیٹی کو بٹھایا, ایک زانو پر ایک بچی کو بٹھایا. چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. آل محمد کے گھرانے کی بچیاں تھی. سمجھ گئی. کہنے لگی مامو جان آج تو آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا رہا ہے. امام نے سینے سے لگا کر کہا ہاں آج سے تم مجھے اپنا بابا سمجھنا. علماء کہتے ہیں کہ اس موقع پر بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں مولا ذرا سکینہ کو ایک طرف کر دیجیے گا, اسے یہ نہ پتا چلے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے. اس لیے کہ سکینہ بازاروں میں جائے گی, سکینہ درباروں میں جائے گی, سکینہ زندان میں جائے گی. عزاداروں بھی مجھ سے پیش و ذاکر نے مرثیے میں اہل بیت علیہ السلام کی رہائی پڑھی تھی. میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے چند کلمات عرض کروں کہ جب قافلہ رہا ہو کر چلا ہے کربلا سے, شام سے کربلا کی طرف, جناب زینب عالیہ نے جب کربلا کی سرزمین قریب آئی تو کہا سجاد ناقے بٹھا دیے جائیں, اب میں پیدل چل کر بھائی کی قبر پر جاؤں. ناقے بٹھائے گئے. ادھر جناب مدینے سے جابر بن عبداللہ الانصاری امام کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے. سب سے پہلے دریا پر گئے, کپڑے بدلے, غسل کیا, خوشبو لگائی. آنکھوں سے نابینا تھے. قبر امام پر آئے. غلام سے کہنے لگے مجھے حسین علیہ السلام کی قبر پہ لے چل. غلام نے کہا کیسے لے چلوں, کسی قبر پہ نام نہیں لکھا. کیسے لے چلوں امام حسین علیہ السلام کی قبر پر. بس ازادار ایک مرتبہ جناب جابر فرماتے ہیں مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے, میں خود پہچان لوں گا. دیکھیں یہ بابصیرت. جناب جابر قبروں کے درمیان میں آئے, آواز دے کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. سلام کا جواب نہیں آیا تو فرمایا حسین میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں. کیا دوست کے سلام کا جواب نہیں دیتا؟ جناب جابر کے سلام کا جواب آیا وعلیک السلام یا جابر. جابر گر پڑے قبر پر, دونوں ہاتھوں سے قبر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنا منہ قبر پر رکھ کر کہنے لگے اے حسین میں آنکھوں سے نابینا ہو گیا تھا ورنہ میں تجھے تنہا نہ بھیجتا. میں آپ کی مدد کرتا لیکن میں نابینا تھا. ابھی جناب جابر پرسداری کر رہے تھے حسین علیہ السلام سے, اے میرے حسین تیرا عباس مارا گیا, تیرا اکبر مارا گیا, تیرا علی اصغر مارا گیا, میں پرسداری کے لیے آیا ہوں.
अदादार अभी मुसलदारी कर रहे थे कि ऐसे में गुलाम ने कहा कि कूफे की तरफ से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है, लगता है कोई काफिला आ रहा है। जनाब जाबिर कहते जा देख के कौन आया है। गुलाम आया, इमाम सज्जाद को देखा कि ऊंट की महार थामे हुए हैं, कहता है अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहल गरीब, ऐ मुसाफिर तुझ पर मेरा सलाम हो, तू बता तो सही है कौन। आवाज आई वालेकुम सलाम वाना अली इब्न हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूँ। ये जुमला सुनकर आया जनाब जाबिर के पास, कहने लगा आने वाला जवान अपना नाम अली इब्न हुसैन बता रहा है। जाबिर खड़े हो गए, कहने लगे मेरा मौला आ गया, चल मुझे इमाम के पास ले चल, मैं अपने मौला से ताज़ियत करूंगा। अज़ादार आया इमाम के पास, गले में बाहें डाल दी, लेकिन इमाम ने फौरन ही चीख मार कर बाहें हटा कर कहा चाचा जाबिर मेरी गर्दन पर जोर न लेना, मेरी गर्दन जख्मी, मेरी गर्दन जख्मी है चाचा जाबिर, मेरी गर्दन में गला मार पड़ा रहा। अज़ादार जनाब जाबिर ने पुरसा दिया। जब पुरसादारी कर चुके जनाब जाबिर, इमाम ने इरशाद फरमाया चाचा जाबिर अगर आप बुरा न माने, थोड़ी देर के लिए करबला से दूर हो जाए, मेरी भूमिया भाई मेरी भूमिया भाई की लाश पर आ रही है, कब्र पर आ रही है। अज़ादार जनाब जाबिर एक तरफ हुए, जनाब ज़ैनब चली आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ही भाई की कब्र पर आई शहजादी ने सलाम किया, सलाम करके कब्र पर गिर गई, कहा हुसैन उठो, मैं तेरी कुर्बानी को रंग लगा के आई हूँ। हुसैन मैं बाजारों में गई, हुसैन मैं दरबारों में गई, हुसैन नाना की उम्मत ने पत्थर मारे, मैं रसूल बस्ता दरबारों में गई, खुतबे देती रही। और जनाब ज़ैनब कुबरा अपनी सुनात सुना कर जब आखिरी कलाम में आई, कहने लगी है मेरे भाई, ऐ मेरे माजा ज़ैनब शर्मिंदा है, वो सकीना जो तूने मेरे हवाले की थी, मैं वो तेरी बच्ची को वापस न ला सकी। आए सकीना शाम के जिंदान में रह गई, रोजाना पूछा करती थी उनकी अम्मा वो दिल कब आएगा जब मैं भी वतन जाऊंगी। अदादारों बस आखिरी जुमले, मजलिस तमाम हो गई। जनाब इमाम सज्जाद ने 3 दिन या 7 दिन की अज़ादारी के बाद जब काफिले को निकलने के लिए कहा, तो जनाब रुबाब फरमाती है सज्जाद सबको ले जा, मुझे यहाँ छोड़। जनाब सज्जाद फरमाते हैं अम्मा मैं क्यों कैसे आपको यहाँ छोड़ दूं। कहा मैं वतन जाकर क्या करूंगी, मेरा सरताज भी करबला में, अल्लाह ने मुझे 2 बेटे बच्चे दिए थे, असगर करबला में रह गए, सकीना शाम में रह गई, अब मुझे छोड़ दो कि मैं हुसैन की कब्र की मुजावरी करूं। लेकिन जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मजबूर किया, हुक्म दिया कि चलना पड़ेगा, तो एक मर्तबा जनाबे रुबाब मौला हुसैन की कब्र से रुखसत हुई, हाथ रख कर कहा हुसैन मैं जा तो रही हूँ, लेकिन वादा करती